ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز محترم سامعین، اللہ رب العزت ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم احسان کی چادر میں ہمیں سایہ فکر رکھے. ہم خود بھی بھائی غلام حسن کے ساتھ اس دکھ میں شریک ہیں. اللہ رب العزت ہمارے بھائی غلام حسن کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کے تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. صبر بڑی عظیم چیز ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کی روح کو جسم سے نکلنے کا حکم دیتے ہیں، وہ فرشتہ آتا ہے تو رب العزت پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کا جگر کا ٹکڑا لے کر آیا ہے، بتا میرے بندے پر کیا گزری ہے، وہ کیا کہتا تھا. دیکھیے ہماری بڑی اچھی عادت ہے کہ اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی پریشانی میں انسان گھرا ہوتا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اسی کا مال تھا اسی نے لے لیا. جب فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آتی ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس مرنے والے کی بھی گناہ معاف کر دی، اس کے والدین کی بھی گناہ معاف کر دی. یہ تقریباً جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن اعمالا. فرمایا کہ ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی ہم نے پیدا کیا. موت کا بھی وجود ہے اور زندگی کا بھی وجود ہے. کیوں پیدا کیا رب العزت نے موت کو اور حیات کو؟ کیوں پیدا کیا؟ حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، اپنی زندگی گزاریں. کہ ہمیں رب نے کیوں بھیجا اس کائنات کے اندر، ہم کیوں آئے دنیا میں؟ کبھی سوچا؟ ہمیں رب العزت نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا محض اپنی عبادت کے لیے. ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے، اللہ کے ذکر کے لیے آئے. تبھی تو رب نے فرمایا کہ میں نے زندگی کیوں دی کہ تم اچھا کام کرو، نیک کام کرو، میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. اور موت کیوں دی، موت کیوں پیدا کی؟ فرمایا کہ میں تاکہ دیکھ لوں، آزما لوں، دیکھ لوں کہ کون کون میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. اور جنہوں نے برادران ذوالفقار اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا کیا. مدینے کے تاجدار حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی. ہمارے نبی کی محفل، ہمارے آقا کی محفل، جو ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آئے. حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے، حضرت عمر بیٹھے تھے، حضرت عثمان بیٹھے تھے، مولا علی بیٹھے تھے. تو آقا دو جہاں کی بارگاہ میں قبر کی بات چل نکلی، قبر کی بات چل نکلی کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، قبر کے حالات کیسے ہوں گے، قبر کی کیفیت کیا ہوگی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف دیکھتی ہوئی ارشاد فرمایا عمر تیری کیفیت کیا ہے، کیا ہوگی قبر میں؟ حضرت عمر کون ہے؟
جن کو حضور نے اللہ کی بارگاہ سے مانگ کر لیا کہ اللہ عمر کے ذریعے تو اسلام کو تقویت عطا کر، اور پھر حضرت عمر کی زندگی ساری کی ساری زندگی رب کی عبادت میں، رب کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں گزری۔ ذرا دیکھیں کیا شان ملتی ہے جس کی زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزرتی ہے، جس کی زندگی رب کے حکم کے مطابق گزرتی ہے۔ حضور نے فرمایا عمر قبر میں جب تو جائے گا نا تو فرمایا کہ فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر میں آنے والے ذرا یہ بتا تیرا رب کون ہے؟ اور جس نے اپنے رب کو یاد ہی نہ کیا ہوگا وہ کیا جواب دے گا؟ جس نے اپنے رب کا ذکر کیا ہی نہ ہوگا وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ جس نے اپنے رب کو سجدے کیے ہی نہ ہوں گے وہ کیا جواب دے گا؟ حضور فاروق اعظم کو فرمایا، آقا نے فرمایا کہ جب فرشتے آئیں گے نا منکر نکیر وہ سوال کریں گے تو اے عمر ان کے سوال کرنے سے پہلے تو ان پر سوال کر دے گا۔ دیکھنا کہ جن کی زندگیاں رب کی یاد میں گزرتی ہیں ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ ابھی سنبھلیں گے تو ان پر سوال کر دے گا، اے فرشتوں میرا رب تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ وہ آئے تھے سوال کرنے کے لیے، وہ آئے تھے سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ عمر تو زندگی گزار کر ہے دنیا میں، اب بتا کہ تو یہ بتا کہ تیرا رب کون ہے۔ ابھی وہ سوال انہوں نے کیا نہیں۔ حضور نے فرمایا عمر تو پہلے ان پر سوال کر دے گا کہ میرا رب تو فرشتوں میرا اللہ، تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ ابھی وہ سنبھلے گی نہیں، جواب نہیں دے سکیں گے، ابھی دیں گے تو پھر حضرت عمر دوسرا سوال کر دیں گے، میرا دین تو اسلام ہے فرشتوں تم بتاؤ تمہارا دین کون ہے۔ ابھی تیاری نہیں ہوگا جواب دینے میں، حضرت عمر تیسرا سوال کر دیں گے کہ اے فرشتوں میرا نبی تو محمد مصطفیٰ ہے، تم بتاؤ تمہارا نبی کون ہے۔ بھئی یہ ان کا مقام ہے دوستو جن کی زندگی رب رب کرتے ہوئے گزری۔ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم احسن عملا، ہم نے موت کو زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جس نے اچھے عمل کیے، تم میں سے کون ہے جس نے نیک کام کیے۔ اور یہ موت تو وہ ہے دوستو کہ ہر ایک پہ آنی ہے، ہر ایک پہ آنی ہے، کوئی بھی اس سے بچے گا نہیں۔ انبیاء کرام ان کو بھی موت آئی، اولیاء کاملین سبھی کو موت آئی، مگر ان کی موت میں اور ہمارا موت میں فرق ہے زمین و آسمان کا۔ ان کی آنی ہے فقط ایک آن کے لیے، پھر ہمیشہ ان کی زندگی جاویدانی ہے۔ اور فرمایا رب العزت نے کہ موت کیا ہے؟ یہ موت ہر ایک نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ فرمایا رب العزت نے کہ موت یہ وہ ہے کہ جس نے ہر ایک نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ اس سے کامیاب کون ہوگا؟ جس نے نیک اعمال کیے ہیں۔ اور رب العزت آقا تو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے جو بندے کو اپنے رب سے ملاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد اپنے رب کے یہاں جانا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ تو پھر ہم اپنی اس برزخی زندگی کے لیے تیار رہیں کہ کبھی بھی کسی موڑ پر یہ ہماری زندگی کا چراغ گول ہو سکتا ہے۔ رب العزت ہمارے بھائی غلام حسن کے بیٹے کو ہمارا عزیز تھا، ہمارے پاس پڑھتا رہا، ہمیں بہت دکھ ہو اس بات کا۔ حقیقت جانیے کہ ماں باپ تو ماں باپ ہے، لیکن ان کو پڑھانے والے جو استاد ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ صبح میرے پاس دہلی کے وقت بھائی غلام حسن آیا، حقیقت ہے میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا غلام حسن اللہ تعالیٰ تجھے صبر جمیل عطا فرمائے، تمام گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ماں باپ کے لیے، جب لوگ صبر کی کرتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العزت ہمارے عزیز کو درجات کی بلندی عطا فرمائے اور اس کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔